بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء سے سالوں کے دوسرے سبق اگلے سبق علامہ اقبال کے ساتھ حاضر ہوں. مصنف ہے چراغ حسن حسرت. مشتی سوالات کے جوابات کرتے ہیں. سوال ہے علامہ اقبال کے گھر ہونے والی محفلوں کا نام ہے. تو آپ لوگوں نے اسی طرح سے سبق مصنف ادبی حیثیت لکھنی ہے. علامہ اقبال کے گھر ہونے والی محفلوں کا حال. علامہ محمد اقبال کے گھر مختلف قسم کے لوگ آتے، اس وجہ سے مختلف قسم کی محفلیں ہوتی. شاعر اور ادیب بھی آتے، اس لیے شیخوانی بھی ہوتی. سیاست سے وابستہ لوگ بھی آتے، اس وجہ سے سیاسیات پر کے موضوع پر بھی محفلیں سجی. علامہ اور دوسرے شعراء کے کلام کا مطلب پوچھنے بھی لوگ آ جاتے. دینی مسائل پر گفتگو بھی ہوتی. ہر قسم کے لوگ علامہ کے گھر آتے اور مختلف قسم کی مجلسیں ہوتی. شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی کے شعراء کا کیا طرز عمل تھا؟ شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی کے شعراء کا طرز عمل. یو پی یعنی اتر پردیش کے شعراء شعر سننا بھی پسند کرتے تھے اور سنانا بھی پسند کرتے تھے. جب کوئی سامع یا شاعر ان کو مل جاتا تو اشعار کی ریل گاڑی روانہ ہو جاتی اور تب تک نہ رکتی جب تک سامع یعنی سننے والا اکتا نہ جاتا. علامہ کے پاس جب کوئی یو پی کا شاعر آتا تو پہلے علامہ سے شعر کہنے کا کہتا. اگر علامہ ٹھالتے تو خود شروع ہو جاتے. علامہ اقبال اس طرح شعر سننے اور سنانے کو پسند نہیں کرتے. سر شہاب الدین کون تھے؟ شہاب الدین جس کو سر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا، علامہ اقبال کے بے تکلف دوستوں میں سے. علامہ نے اگر کسی کے بارے میں زیادہ لطیفے کہے ہیں تو ان میں سر شہاب الدین بھی شامل. سر شہاب لاہور میونسپلٹی کے صدر اور سیاستدان تھے. رنگ ان کا کالا تھا، اس وجہ سے علامہ ان سے اکثر مذاق کیا کرتے تھے. اس کا شعر بھی درج ہے. علامہ کے ان دوست احباب کے نام لکھی جن کا ذکر اس خاکے میں ہوا. تو خاکے میں ذکر اقبال کے دوستوں کے نام. اس خاکے میں چراغ حسن حسرت کے علاوہ سر شہاب الدین، عبد المجید سالک، محمد بن تاثیر اور مہتر صاحب چترال کا ذکر ہے. میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے. علامہ اقبال نے جملہ کیوں کہا؟ میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے. یہ جملہ علامہ اقبال نے ان نوجوانوں کو کہا جو پردہ ہٹانے کے بارے میں کہہ رہے تھے. جوان وہ ہوتا ہے جس میں مردانگی ہو، جس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو، جس میں جہاد اور دشمن کے خلاف لڑنے کا جذبہ ہو، جس کا بدن مضبوط اور ذہن بیدار ہو، جو حالات سے نہ ڈرنے والا ہو اور مشکل حالات کو بدلنے والا ہو. یہ وہ صفات تھیں جو ہمارے اجداد میں بھی بنا تھے. اب آج کی جوان کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً ان صفات سے محروم ہے. آج کا جوان عورتوں کی طرح اپنی شکل و صورت پر زیادہ توجہ دے رہا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. اس وجہ سے ایسی عورتوں کی طرح اس وجہ سے اسے یہ ہم کا املا غلط ہے. اسے عورتوں کی طرح دکھنے والے جوان علامہ کو پسند نہ تھے. ایسے عورتوں کی طرح دکھنے والے جوان علامہ کو پسند نہیں. صحیح ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی پردے میں بٹا دینا چاہیے. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. یہ اس کا شعر ہے، پڑھے خود. اس مضمون میں علامہ اقبال کی زندگی جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان پر نوٹ لکھی تفصیل. اس مضمون میں چراغ حسن حسرت نے بڑی خوبصورت انداز میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. بقول مصنف علامہ مرحوم کے گھر عقیدت مندوں اور ملنے والوں کا تھانتا بندہ رہتا. علامہ باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے. قرآن پاک کی تلاوت آخر عمر تک کرتے رہے. ورزش کیا کرتے تھے. سادہ زندگی گزارتے تھے. گھر پر ہوتے تو پنجابی کا عام لباس پہنتے تھے. ظرافت کا مادہ بھی آپ نے دل پناہ تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بے انتہا تھی.
شکریہ جی.